زندہ باپ سے اپنا حصہ مانگنے والوں سن لو، وراثت میں حصہ مانگنا گناہ کبیرہ۔ ہر بیٹا اور بیٹی لازمی سنیں، زندہ والد سے وراثت مانگنا درست ہے یا نہیں؟ کیا بیٹی یا بیٹا اپنے باپ سے زندگی میں ہی اپنا حصہ طلب کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی اولاد اپنے والد سے کہے کہ ہمیں ہمارا حق دے دے تو کیا یہ مطالبہ جائز ہے یا اس میں کوئی گناہ شامل ہو جاتا ہے؟ قرآن و حدیث اس بارے میں کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ کیا والد اپنی زندگی میں جائز جائیداد تقسیم کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو کیا اس میں اولاد کا مانگنا درست طریقہ ہے یا نہیں؟ اور اگر مانگنا ہو تو کس انداز سے مانگنا چاہیے تاکہ یہ بے ادبی یا نافرمانی میں شمار نہ ہو؟ ان تمام اہم سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ملیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل اور صحیح رہنمائی حاصل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اکثر غلط فہمیوں، جھگڑوں اور دل آزاریوں کا سبب بنتا ہے، اور وہ ہے جائیداد اور وراثت کا مسئلہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر وراثت ہے کیا؟ وراثت دراصل اس مال، جائیداد، زمین، دولت یا کسی بھی قسم کے اثاثے کو کہا جاتا ہے جو کسی انسان کے انتقال کے بعد اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی جب تک کوئی شخص زندہ ہے اس کا مال اس کی ملکیت ہوتا ہے اور اس پر مکمل اختیار بھی اسی کا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی جائیداد اللہ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق اس کے وارثوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اسلام نے وراثت کے معاملے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر انسان انصاف سے ہٹ جاتا ہے اور دنیاوی لالچ میں آ کر رشتوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وراثت کے اصول خود بیان فرمائے تاکہ کسی کو بھی اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کرنے کا حق نہ ہو اور ہر حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے نہ صرف مردوں بلکہ عورتوں کو بھی وراثت میں حق دیا ہے، جو کہ اس دور میں ایک بہت بڑی انقلابی تعلیم تھی۔ جب عورتوں کو کسی قسم کا حق نہیں دیا جاتا تھا، اس کے علاوہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل الحظ الانثیین۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ یہ تمام احکامات اس بات کی دلیل ہیں کہ وراثت کی تقسیم کوئی معمولی معاملہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ عبادت اور اللہ کا حکم ہے جس میں اپنی مرضی یا جذبات کے مطابق تبدیلی کرنا درست نہیں۔ اسلام نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنا یا کسی کا حق دبانا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی وارث کا حق مارا اللہ قیامت کے دن اس کا حق جنت سے کاٹ دے گا۔
اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ وراثت میں ناانصافی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اب بات کرتے ہیں اولاد کی کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ ماں باپ کو عطا کرتا ہے اس کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ اولاد دراصل اللہ کی بہت بڑی نعمت اور امانت ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنی پوری زندگی محنت کر کے تکلیفیں اٹھا کر اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور انہیں ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اولاد کو زینت قرار دیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ ایک آزمائش بھی ہے، یعنی اولاد کا ہونا خوشی کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح اولاد پر بھی والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کی عزت کرنا کتنا اہم ہے۔ جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں ان کا احترام، ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اولاد کی اولین ذمہ داری ہے۔ ان کی موجودگی میں ان کے مال پر نظر رکھنا یا اس میں لالچ کرنا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اخلاق کو کمزور کر دیتی ہے۔ والدین کی زندگی میں ان کی جائیداد مکمل طور پر ان کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ اس میں جو چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں کہ اپنی اولاد کو کچھ دے سکتے ہیں، چاہیں تو نہ دے، یہ ان کا اختیار ہے۔ البتہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر والد اپنی زندگی میں کچھ تقسیم کرے تو انصاف کے ساتھ کریں اور تمام اولاد کے ساتھ برابر سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر والد اپنی زندگی میں کچھ دینا چاہیں تو انہیں کسی ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم نہیں دینا چاہیے، بلکہ انصاف کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ والدین کی زندگی میں اولاد کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ چاہے اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے مال کو اپنی ملکیت نہ سمجھے بلکہ اسے والدین کی امانت سمجھے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جب تک والد زندہ ہیں جائیداد انہی کی ہے اور اولاد کا اس میں کوئی لازمی حصہ نہیں بنتا۔ اگر اولاد اس بات کو سمجھ لے تو بہت سے جھگڑے خود بخود ختم ہو سکتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں اکثر لوگ اس معاملے میں جلد بازی اور لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں اور والدین کی زندگی میں ہی وراثت کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس اولاد کے بارے میں جو اپنے والدین سے حصہ مانگتی ہے، یعنی جائیداد یا وراثت میں سے اپنا حق طلب کرتی ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وراثت کا حق صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس سے پہلے وراثت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی اولاد اپنے زندہ والد سے وراثت کا حصہ مانگتی ہے تو شرعی طور پر یہ درست نہیں، کیونکہ وہ چیز ابھی وراثت بنی ہی نہیں، وہ ابھی بھی والد کی ملکیت ہے۔ البتہ اگر اولاد ادب اور احترام کے ساتھ اپنے والد سے کسی مالی مدد کی درخواست کرے یا کسی ضرورت کے تحت کچھ مانگے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے وراثت کا حق سمجھ کر مانگنا درست نہیں۔ اگر کوئی اولاد اپنے والد پر دباؤ ڈالتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے یا انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ جائیداد تقسیم کرے تو یہ عمل نہ صرف غلط ہے بلکہ گناہ کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں والدین کی دل آزاری اور نافرمانی شامل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। इसने दोबारा पूछा फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर इसने तीसरी बार पूछा फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। इसके बाद इसने चौथी बार पूछा फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा बाप। इस हदीस से मालूम होता है कि वालिदैन का मुकाम कितना बुलंद है और इसके साथ बदतमीजी या इन पर दबाव डालना कितना बड़ा गलत अमल हो सकता है। लिहाजा अगर कोई औलाद अपने वालिदैन से इनकी जिंदगी में जायदाद मांगती है तो इसे बहुत ज्यादा एहतियात और अदब का मुजाहरा करना चाहिए। अगर वालिद खुद अपनी खुशी से कुछ देना चाहें तो ये इनका इख्तियार है और वो इसे बतौर हिबा या तोहफा दे सकते हैं, ना कि विरासत के तौर पर। और अगर ना दिया चाहें तो वो औलाद को इस पर सब्र करना चाहिए और दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं लाना चाहिए। आखिर में यही कहा जा सकता है कि इस्लाम ने विरासत के मामले को नहायत खूबसूरती और इंसाफ के साथ बयान किया है, लेकिन इसके साथ साथ वालिदैन के हकूक को भी बहुत ज्यादा अहमियत दी है। अगर हम इन दोनों चीजों के दरमियान तवाज़ुन कायम कर लें तो ना सिर्फ हमारे घरों में सुकून आएगा बल्कि हम अल्लाह की रजा भी हासिल कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक औलाद बनने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों में वालिदैन के लिए मोहब्बत, एहतराम और फरमाबरदारी पैदा फरमाए और हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की ताकत दे और अपने रब्बुल इज्जत अपने तमाम बच्चों के लिए खास दुआ करते हैं कि जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन की खिदमत करें और इनका हक अदा करें, इनके साथ साथ हुस्ने सलूक करें और इनकी रजा को हमेशा मुकद्दम रखें। और जिन बच्चों के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं इनके लिए रहमत और मगफरत की दुआ कबूल फरमा और इनके दर्जात बुलंद फरमा। इनकी याद में सदका जारिया कबूल फरमा ताकि इनकी रूहों को सुकून और राहत मिले। ऐ अल्लाह हमें और हमारी औलाद को वालिदैन की खुशनुदी हासिल करने की तौफीक अता फरमा और हमारे घरों को रहमत, सुकून और मोहब्बत से भर दे। प्यारे नाज़रीन, ये वीडियो बहुत ही मालूमाती और अहम है और ये हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर बेटे हर बेटी तक, ताकि हर शख्स को वालिदैन के हकूक, विरासत के असूल और खिदमत औलिया की अहमियत के बारे में सही इल्म हासिल हो। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे की जिंदगी में ये नेकी पहुंच जाए, कि आपको बहुत ज्यादा सवाब मिले। इस वीडियो को देखने और दूसरों तक पहुंचाने से ना सिर्फ इल्म की रोशनी फैलती है बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और अजर भी हासिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम का हामी नासिर हो। आमीन।